یہ انٹرنشپ کا پروگرام جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ویژن کے مطابق تمام پنجاب میں ہو رہا ہے۔ اور میرا سر سے کویسچن یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے نا اپنا ایشو ریزالو کروانے کے لیے ہم پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہوتے، تو ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا چاہیے، پولیس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ایون مطلب سب سے بڑے ہمارے سپہ سالار ہمارے آئی جی صاحب ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی آپ چیف منسٹر صاحب کے پاس جا سکتی ہیں۔ میں عروج فاطمہ ہوں اور میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آئے روز قتل ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور پولیس اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کہا جاتا ہے یہ ایک ٹرم چلتی ہے، اب اس کو ایون کرiminology نے بھی اڈاپٹ کر لیا کہ ہر کرائم زر زن یا زمین اس کا موٹیو ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک چوتھا ایشو بھی آ گیا ایگو۔ پنجابی جیسی گجرات ہیں تو وڈا چودھری یا میں وڈا چودھری۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جس ضلع میں آپ بیٹھا ہوں آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں، اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں یا بہت کم کردار ہے۔ قتل کی ریشو گجرات میں مسلسل کم ہو رہی ہے۔ کہ پولیس ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہے، مطلب اتنا کچھ کر رہی ہے، ہماری پبلک کے لیے وہ اتنی محنت کر رہی ہے، اور ہم جو پبلک ہیں ان کو نیگیٹو فیڈ بیک دے۔ ایسا کویشچن نہیں تھا جس میں انہوں نے ان کو کوئی دوسرا مینوپلیٹ کر کے کوئی کور کرنے کی کوشش کی، جیسا ہم نے کویشچن اوپنلی جس طرح کا بھی کیا انہوں نے اوپنلی اس طرح کا آنسر کیا۔ آئیے گا، یہ جو طلباء کی طرف سے کوشچنس کیے گئے ہیں، زیادہ کوشچنس کس بارے میں تھے؟ مطلب کہ پولیس کے بارے میں مین ان کے جو ذہن میں کیا چیز کھٹکتی ہے؟ یہ کرپشن کھٹکتی ہے، پولیس ورکر اچھی نہیں ہے، یہ مطلب کہ کس چیز پہ زیادہ انہوں نے مطلب زور دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، جی این سی گلوبل کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان گجراتی، اور میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایس پی سٹی آفس گجرات میں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف گجرات کے جو کچھ اسٹوڈنٹس آج ڈی ایس پی اے سی ٹی گجرات آفس آئے ہیں، اور آج آپ کو بتاتے چلیں ڈی ایس پی سٹی آفس گجرات میں انٹرنشپ پروگرام رکھا گیا، جس میں جو نا وہ طلبہ نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ حوالوں سے جو ڈی ایس پی سٹی گجرات ہیں سید عامر عباس شرازی صاحب ان سے کویشچنس کیے، اور سید عامر عباس شرازی صاحب نے کیے جانے والے سوالات کے جوابات دیے۔ میں خدیجہ یونس ہوں، بی ایس جیوگرافی میں میرا 7واں سیمسٹر ہے، اور میرا سر سے کویسچن یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے نا اپنا ایشو ریزالو کروانے کے لیے ہم پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہوتے، تو ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا چاہیے، پولیس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ایک تو ختیجہ بیٹا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، آپ نے پورے معاشرے کے لیے سوال کیا ہے، سوسائٹی کے لیے سوال کیا، اپنے لیے نہیں کیا۔ پہلے تو بیٹا یہ ہے کہ جو پولیس کے خلاف یہ شکایت ہے کہ بات نہیں سنتے یا پولیس افسر بات نہیں سنتا، اب ریالٹی یہ ہے، اس کو مانے نہ مانے، کہ ہم سارے کرٹیسزم کے باوجود پولیس پر ایز اے معاشرہ، ایز اے پاکستانی لڑائیاں، جائیداد کے مسئلے، والدین کی بچوں سے شکایات، سنوکر کا رب کھلے ہے، کچھ کام اے سی صاحب کے کرنے والے ہیں، کچھ معزز عدالتوں کرنے والے ہیں۔ جب ایسی شکایت ہوتی ہے آپ سینئر کے پاس بھی جاتے ہیں، جو پولیس کارروائی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو پولائٹلی سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں انسانیت کی وجہ سے، اخلاقیات کی وجہ سے۔ پہلا آپ کا حصہ یہ ہے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ واقعی ہی آپ کا ایشو کرائم سے متعلق ہے، جو پولیس کی پرائم ڈیوٹی ہے، اس میں اگر کوئی پولیس چھوٹے رینک سے بڑے رینک پہ ہے تو اس کے لیے فورم موجود ہے۔ ایون مطلب سب سے بڑے ہمارے سپہ سالار ہمارے آئی جی صاحب ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی آپ چیف منسٹر صاحب کے پاس جا سکتی ہیں، یا چیف منسٹر جو مرد ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ تو جس جگہ پہ آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر تھانے ہر آفس میں ہمارے پاس QR کوڈ ہے، آپ اس کو سکین کر کے اپنی شکایت لگا سکتی ہیں۔ 1787 ہے، اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ، ایک بہت بڑا عملہ، ایک پورا فلور اس پہ ایک بلڈنگ کا کام کرتا ہے، آپ اس پہ شکایات درج کر سکتی ہیں۔ اور اگر واقعی آفٹر انکوائری یہ ثابت ہو جائے کہ پولیس افسر کی طرف سے آپ کو پراپر ہیلپ نہیں دی گئی تو اس کے مطابق ہمارے میٹرکس ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، فائن ہوتے ہیں، تنخواہ میں کمی ہوتی ہے، اور سنگین ترین الزامات کی صورت میں نوکری بھی جاتی ہے اور رینک بھی کم ہوتا ہے۔ میں عروج فاطمہ ہوں اور میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آئے روز قتل ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور پولیس اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میں اس سے بڑا خوش ہوں کہ ماشاءاللہ تمام میرے جو بیٹے اور بیٹیاں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ویژن بڑا براڈ ہے، اور یہ بڑے پریکٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں، اور
ایک خاص ایشو پہ نہیں بلکہ ایک پوری سوسائٹی کے لیے جو ان کے دل میں درد ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. قتل، اب قتل ایک ایشو ہے. پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قتل کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹرم چلتی ہے، اب اس کو ایون کرiminology نے بھی اڈاپٹ کر لیا کہ ہر کرائم زر زن یا زمین اس کا موٹیو ہوتا ہے. اب اس میں ایک چوتھا ایشو بھی آ گیا، ایگو. پنجابی جیسی گجرات ہیں، تو وڈا چودھری یا میں وڈا چودھری. اب ایک یہ ایشو بھی آ گیا. پہلے تو یہ ہے کہ جو پہلا قتل ہو رہا ہے یا دوسرا جو پہلا قتل ہو رہا ہے کوئی دشمنی سٹارٹ ہونے سے پہلے، اس کے بڑے وجہ ابھی تک جو اتنے سالوں یا 100 سالوں پہلے 3 انسان نے وجوہات تلاش کی تھیں، زر زمین، وہی ہے. اب چوتھا بیچ میں ایگو آ گیا. پہلے قتل کی وجہ وہ ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایز اے معاشرہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. خوف خدا سے لے کر ٹیچر کی تربیت، باپ کی تربیت، اس پنڈ دے وڈیاں دی تربیت، مامے چاچے دی تربیت، ہماری سٹڈی، ہمارے علماء کا کردار، یہ میٹر کرتا ہے. قتل گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اس کی کوئی معافی نہیں، سنگین ترین جرم ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ ہمارا کیونکہ پہلے قتل تھا ہم نے بدلہ لے لیا. یہ تو پہلی وجہ ہے جس میں پولیس نے بھی ایز اے باپ بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس کا بچہ بھی قتل نہ کرے یا بھائی نہ کرے. اب ہو گیا کہ پولیس کا بیچ میں رول کیا ہے. پولیس بیسیکلی جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم. اس میں پولیس، پروبیشن ڈپارٹمنٹ، پریزن جسے آپ کریکشن ڈپارٹمنٹ جیل کا کہتے ہیں، عدالتیں اور بہت سے محکمے ہیں، یہ تمام مل کے سوسائٹی کو ڈلیور کرتے ہیں. اس میں ان تمام اداروں نے سنگل قتل کے علاوہ کچھ اور فیصلے بھی لینے ہوتے ہیں، جیسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے. جیسے یہ کہ قانون یا ریاست کی منشا یہ ہوتی ہے کہ 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ گناہ گار اگر بری ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ایک بے گناہ سزائے موت نہ ہو جائے. اس نے اس پہ بھی عمل کرنا ہوتا ہے. اس کی ڈلیوری کو عوام سمجھتی نہیں ہے اور اپنے بدلے خود لینا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے ذہن میں خوف خدا نہیں آتا کہ اس معافی میں ہمارے اس جہان کی فلاح اور بہتری ہے. بڑی بڑی دشمنی شروع ہوئی، اب اس کو گلیمرائز بھی کیا جاتا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ. انہوں نے گھراں دے حال ویکھو، کھے اڑ گئی ہے. ان سے جا کے پوچھو ان کے دل میں کیا گزر رہی ہے. آزاد ہوتے ہوئے جیل سے باہر تو جیل کی لائف گزار رہے ہیں، ایک لمحے کا ان کو پتہ نہیں ہے، پراپرٹیاں بک گئی ہیں. اس تمام کا حل پورے معاشرے نے کرنا ہے، ساتھ پولیس نے کرنا ہے. پولیس نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشتہاری پکڑنے ہیں، اچھی فائل پریپیئر کر کے کورٹ میں دینی ہے، دیگر لوگوں کو انگیج کر کے لوگوں کی پارٹی میں صلح جو ہم کرواتے ہیں، جو صلح کروانی ہے کہ تاکہ قتل جیسا سنگین جرم معاشرے میں کم ہو سکے. اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جس ضلع میں آپ بیٹھا ہوں، آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں، اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں یا بہت کم کردار ہے. قتل کی ریشو گجرات میں مسلسل کم ہو رہی ہے. اس میں لوگوں کی ایجوکیشن ہے، برادریوں کی آپس میں صلح ہونی ہے، کچھ انصاف کی ڈلیوری ہے، یہ تمام باتیں. لیکن ہم کہہ دیں کہ کوئی بھی معاشرہ یا گجرات شہر یا لاہور شہر قتل میں 0 ہو جائے گا تو یہ حابیل سے قابیل تک شروع اور آخر تک رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کا نام کیا ہے؟ سید عثمان فیاض. اچھا برادر، بتائیے گا کہ جو آج کا پروگرام تھا اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے. جو ایک چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں بالکل فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا ان سے سوال کر سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے جو کہ بڑا مطلب اس پر وہ ایسی چیز تھی جس پر بلیو کیا جا سکتا ہے کہ سچویشن جیسی بتائی جا رہی ہے ویسی ہی ہوگی. مطلب کہ آپ نے جو کویشچنس کیے ہیں وہ مطلب کہ وہ کس قسم کے آپ نے کویشچنس کیے ہیں؟
سب سے پہلے جو پولیس کی خدمات ہیں ان پر سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر جیسا کلیم کیا جا رہا ہے اگر ویسا نہیں ہو رہا، اس پر انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے کہ پولیس کو کرپشن کے حوالے سے، اس پر انہوں نے ایک بڑا اچھا اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عمیر شفیق ہے اور میں یونیورسٹی آف گجرات اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں. بتائیے گا یہ جو آپ کا آج کا جو پروگرام تھا تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیسے کویشچنز آپ نے کیے ہیں، اور جو ڈی ایس پی سٹی گجرات ہیں سید عامر عباس شرازی صاحب، انہوں نے آپ کو کیسے آنسرز دیے ہیں، اور جو معاشرے میں مسائل چل رہے ہیں تو ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، ان پہ پولیس کیا کر رہی ہے اور کیا مزید اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ فرسٹلی تو میں سر ڈی ایس پی جو ہے ہمارے یہاں سید عامر شرازی صاحب، ان کا شکریہ ادا کروں گا. جس طرح ان کا بیہیویئر تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جس طرح انہوں نے ہمارا ویلکم کیا ہے، اور پھر جو ہم نے ان کے ساتھ جو کویشچن کیے ہیں اتنے اچھے سے انہوں نے ہمیں آنسر کیا ہے کہ لائک ہمیں لاجک بیسڈ انہوں نے آنسر کیے ہیں، اور ہم نے لائک ان سے بہت جو ہے امپریسڈ ہوئے ہیں. اور کوئی بھی ایسا کویشچن نہیں تھا جس میں انہوں نے ان کو کوئی دوسرا مینوپلیٹ کر کے کوئی کور کرنے کی کوشش کی. جیسا ہم نے کویشچن اوپنلی جس طرح کا بھی کیا انہوں نے اوپنلی اس طرح کا آنسر کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ جو آج کا پروگرام تھا اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ میرا جو آج کا یہ جو پروگرام ہوا ہے، اس میں اگر میں بولوں نا کہ جو ہم یہ انٹرنشپ کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک پازیٹیو ہے، کیونکہ جو پبلک نے ہمارے اندر ہے جو پرسپیکٹیو بنایا ہوا تھا پولیس کے لیے نیگیٹو تھا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ پولیس کرپٹ ہے، مطلب کہ پولیس سے رشوت ہو رہا ہے، کام نہیں کرتی، دبدبا ہے. یہ سارا جو آج ہم نے لیکچر ہوا ہے سر کے ساتھ، ہمارا یہ جو کنفیوژن تھی، ہماری نیگیٹو پرسپیکٹیو تھا، یہ ہمارا بالکل چینج ہو گیا. ایک لگتا ہے یہ مطلب کہ جو معاشرے میں پولیس کے بارے میں نیگیٹیوٹیز چل رہی ہیں کہ پولیس ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو معاشرے میں چل رہی ہیں عوام کی نظروں میں غلط ہیں؟ ہاں جی، یہ غلط ہے، کیونکہ پولیس ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہے، مطلب اتنا کچھ کر رہی ہے ہماری پبلک کے لیے، وہ اتنی محنت کر رہی ہے، اور ہم جو پبلک ہیں ان کو نیگیٹو فیڈ بیک دے. آج ڈی ایس پی سٹی آفس گجرات میں جو نا وہ انٹرنشپ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی آف گجرات کے جو نا وہ ہونہار اسٹوڈنٹس نے شرکت کی. تو معاشرے میں مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے ڈی ایس پی سٹی گجرات سید عامر عباس شرازی صاحب سے جو نا وہ ڈفرینٹ کویشچنس کیے، اور ڈی ایس پی سید عامر عباس شرازی صاحب نے ان جو طلباء کی طرف سے کویشچنس کیے گئے ان کے آنسرز دیے. تو آئیے ہم ڈی ایس پی صاحب سے بات کرتے ہیں جو طلباء نے کویشچنس کیے ہیں، انہوں نے کیا کویشچنس کیے ہیں، اور جو پولیس کی طرف سے جو ڈی ایس پی سٹی گجرات سید عامر عباس شرازی صاحب کی طرف سے انہیں جو نا وہ اس کے جوابات دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ انٹرنشپ کا پروگرام جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب، آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ویژن کے مطابق تمام پنجاب میں ہو رہا ہے. اس کے پیچھے 2-3 بیسک وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ان بچوں کی بھی علمی استعداد بڑھانا ہے کہ بک کے نالج کے علاوہ ان کو پریکٹیکل نالج ملے. دوسرا یہ ہے کہ پولیس کے بارے میں جو نیگیٹو طالب علم، نوجوان یا دیگر طبقات سوچتے ہیں اس کو کم کیا جائے. تیسرا یہ کہ ان سے انفارمیشن لی جائے، ان سے سجیشن لی جائے کہ پولیس سسٹم کلچر، تھانہ کلچر کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ نے بھی بڑی عزت بخشی ہے، تشریف لائے ہیں، آپ نے بھی پروگرام کی ریکارڈنگ کی ہے. انہوں نے بڑے ہی پازیٹیو، بڑے ہی ایسے سوال پوچھے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشرہ، ملک ترقی کرے، یہ ملک کے لیے کام کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے اور انشاءاللہ اس ملک کے روشن ستارے ہیں. بتائیے گا یہ جو طلباء کی طرف سے کویشچنس کیے گئے ہیں، زیادہ کویشچنس کس بارے میں تھے، مطلب کہ پولیس کے بارے میں مین ان کے جو ذہن میں کیا چیز کھٹکتی ہے، یہ کرپشن کھٹکتی ہے، پولیس ورکر اچھی نہیں ہے، یہ مطلب کہ کس چیز پہ زیادہ انہوں نے مطلب زور دیا؟ جو آپ نے سوال پوچھا، میرا بھی یہی خیال تھا کہ شاید یہ ایسے سوال پوچھیں گے، لیکن انہوں نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے بڑے میچور سوال پوچھے ہیں جو تقریباً تعلیمی نوعیت کے تھے، اکیڈمکس تھے. تھانہ کیسے بنتا ہے، کرائم ریٹ کیا ہوتا ہے. تو مجھے اس سے بڑی خوشی، وہ سوال بھی تھے لیکن زیادہ یہ ایگر ٹو لرن تھے. انہوں نے زیادہ تعلیمی نوعیت کے سوال پوچھے. جی ناظرین، اپنے میزبان ذیشان گجراتی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے GNC گلوبل. پاکستان زندہ باد.